بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا اور اس نعمت کے حصول کی دعا کرنا۔ جس طرح طویل دنیاوی سفر پر تنہا روانہ ہوتے وقت عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم سامان اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارا سفر قدرے آرام سے گزرے اور ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بالکل اسی طرح سفر آخرت کو کامیابی سے طے کرنے کی خواہش رکھنے والے کو چاہیے کہ روانگی سے قبل گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے کی کوشش کرے کہ کہیں یہ بوجھ اسے تھکا کر کامیابی کی منزل پر پہنچنے سے پہلے محروم نہ کر دے۔ اور اس بوجھ سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے کبھی کیے ہی نہ تھے، جیسا کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب دعالی سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالے کے لیے کوشش کرے، یعنی نماز قضا کی تھی تو اب ادا کر لے، چوری کی تھی یا رشوت دی تھی تو بعد میں وہ مال اصل مالک کو واپس کرے یا اس سے معاف کروا لے، یا مالک نہ ملنے کی صورت میں اس کی طرف سے راہ خدا میں صدقہ کر دے اور دعا اس طرح کرے، اے میرے مالک، تیرا یہ کمزور و ناتواں بندہ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے تیرے خوف کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے۔ اے میرے رب، میں گناہوں کی غلاظت سے لتھڑا ہوا بدن لیے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کے لیے اس صفت کو اپنانے کے سلسلے میں بھرپور عملی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کوشش کو کامیابی کی منزل پر پہنچا دے۔ اے اللہ و عمل، مجھے اپنے خوف سے ممور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب دل، میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنا دے۔